کے کلام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے قدوس جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج اس نے مجھے ایک موقع دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکوں۔ کلام سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے خالق خلق کرنے والے مسیح یسوع نے ہمارے باپ، تیرا شکر کرتا ہوں آج اس موقع کے لیے قدوس باپ کہ تو نے میری زندگی میں بخش دیا کہ آج تیرے لوگوں کے ساتھ تیرے منہ کی باتوں کو سیکھ سکوں۔ اب آپ جتنی دیر میں یہاں تیرا کلام پیش کروں، تیرا مسا مجھ پر ٹھہرا رہے قدوس باپ، اور منت کرتا ہوں مجھے الفاظ کی ترتیب الفاظ کا ذخیرہ دینا، اور جو کلام میں آج سناؤں وہ تیری نظر میں مقبول ٹھہرے۔ میری چھوٹی سی منت کو سن اور قبول کر۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے لوگوں پر، اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا اور ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا، انہیں تعلیم دیتا رہا کہ دیکھو میں زندہ ہو گیا ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی کروسیفکشن اور اس کا مصلوب کیا جانا کوئی سڈن انسیڈنٹ نہیں تھا کہ لوگوں نے اچانک یسوع کو پکڑا اور کہا اسے سلیب دے دی۔ یہ ایک خدا کا ازلی منصوبہ تھا جس میں یسوع بھی شامل تھا، باپ، بیٹا، روح القدس، ان تینوں کا ایک پلان تھا کہ جو غلطی، جو خطا باغ عدن سے ہو چکی ہے اس کو لوگوں پر سے اٹھایا جائے، اور اس کے لیے ایک قربانی درکار تھی، اور یسوع مسیح جو بنائے عالم سے ایک ذبح کیا ہوا بنا ہے، اس نے، باپ نے اس کے مرضی کے ذریعے اس کو تیار کیا کہ وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ کرے تاکہ ہماری نجات ہو، خلاصی ہو اور ہم گناہوں سے نجات پا سکیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھا تو اس نے بہت سے ثبوتوں سے یہ بات اشکارا کر دی تھی کہ میں ایک دن مر جاؤں گا، مجھے صلیب دی جائے گی، اور رشتوں کے مطابق تیسرے دن میں قبر میں سے جی اٹھوں گا۔ بہت سی باتیں ہیں اناجیل میں جہاں پر یسوع مسیح نے اس بات کی پیشین گوئی کی تھی۔ آئیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کانوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو یسوع بارہا اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میری موت کے بعد یہ پریشان ہوں گے، یہ تکلیف اٹھائیں گے، جب اچانک انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو یہ بہت گفت کا باعث ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس بات سے وہ کافی پریشان تھے اور گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، یسوع سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ استاد سے یہ بات پوچھیں کہ کیا واقعی تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اور بھی ایسی باتیں تھیں جس سے یسوع نے لوگوں پر بتایا تھا، لیکن لوگ اس سمجھنے سے قاصر تھے۔
جب اگر ہم دیکھیں متی رسول کی انجیل 16 باب اس کی 4 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ فقی فریسی آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت یسوع کے پیچھے لگے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی ایسا اس پر بات کر کے اس سے پوچھنا چاہتے تھے، ایسی تہمت لگانا چاہتے تھے کہ جسے وہ مصلوب کر سکیں، جسے وہ دکھ پہنچا سکے. تو یہاں پر وہ یسوع سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا، وہ نشان طلب کرتے ہیں. اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ اے برے لوگوں اور زناکاروں، یونان کے نشان کے علاوہ تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. یونان نبی کا نشان کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب نینوا شہر میں بہت زیادہ بدکاری ہو گئی تو خدا نے یونان نبی کو بھیجا کہ جا کر ان کی اصلاح کرنے بتائے، لیکن وہ جانا نہیں چاہتا تھا. وہ یافا کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے ترسس والے جہاز میں بیٹھا جو کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے کہ وہ وہاں پر جائے. لیکن خدا کا منصوبہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جس جہاز میں بیٹھا اس جہاز میں بہت طوفان آیا اور کوہ کے ذریعے اس کو کیا کیا گیا؟ سمندر میں پھینک دیا گیا. اور خدا کا ایک انتظام کا رکھا تھا کہ بہت بڑی مچھلی اس نے اسے نگل لیا اور 3 دن تک اس کے پیٹ میں رہا اور تیسرے دن اس نے اس کو خشکی پر اگل دیا. یہ ایک بات یسوع مسیح انہیں بتا رہے تھے لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے. در حقیقت یسوع مسیح اپنے آپ کو تیسرے دن مقدم سے جی اٹھنے کا بارے میں بیان کر رہے تھے. اور اسی وقت دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ جب یسوع کہتے ہیں کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن اس کو کھڑا کر دوں گا، وہ اپنے مقدس کی بات کر رہا تھا. لوگ تو فزیکلی بات کر رہے تھے کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں بنا دوں گا. لیکن یسوع مسیح جب نہایت دکھ اور کرب کی حالت میں 6 کلمے میں کہتا ہے کہ تمام ہوا، مکمل ہوا، کیا اس کو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اسے پتا تھا کہ ابھی کچھ عرصے بعد میں مرنے جا رہا ہوں تو اٹ از فنشڈ، اس کے بعد سب ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ان نوشتوں کو پورا ہونے کے بارے میں وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی وفات کے بعد وہ تمام نوشتیں پورے ہو گئے جن کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. سب سے پہلے کہ ہم پیدائش 3:15 میں دیکھیں تو عورت سے کیا ہوا وعدہ تھا. یہودی عیسائیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اسے وہ منی انجیل بھی کہتے تھے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے پاؤں پر کاٹے گا تو اس کی، وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا تو اس کے سر کو کچلے گا. میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو خدا یسوع مسیح نے اس کلمے میں اس کو پورا ہونے کا. اور اس کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رابطہ یسوع کے ساتھ، خدا کے ساتھ دوبارہ بحال ہو گیا. ہیکل کی وہ جو پردہ تھا درمیان میں وہ پھٹ گیا، ہمارا رابطہ ایک بار پھر خدا سے بحال ہو گیا. اور اس کے بعد وہ 7ویں کلمے میں جب بڑی بلند آواز سے کہتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں. میرے عزیزو، کیا دنیا میں کوئی پیغمبر یا کوئی نبی ایسا آیا کہ جس نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں؟ یہ صرف شرف ہمارے یسوع مسیح کو ہے جو وہ کہتا ہے کہ مجھے جان لینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. اور کیوں کہتا ہے کہ وہ مختار کل ہے، ہر چیز پہ وہ الفا میگا، اول و آخر، ابتدا انتہا ہے، اس لیے وہ ساری باتیں کہتا ہے. اور جب اسے سلیب دی گئی اور رومی سپاہیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے تو انہوں نے لاش کو نیچے اتارا. اور ارمیتیا کا یوسف نام ایک شخص تھا جو یسوع مسیح کا شاگرد، مالدار، سے بہت پیار کرتا تھا. اس نے ارباب اختیار سے اس کی لاش مانگی اور جب وہ لاش اس کو مل جاتی ہے تو اسے لے کر ایک مہین کپڑا جو بہت مہنگا اس وقت کے حساب سے بہت خوبصورت تھا، اعلیٰ تھا، اس میں لپیٹا. اور نیکودیمس بھی جو سردار تھا وہ بھی آیا. وہ لکھا ہے کہ وہ 10 سے خوشبودار مسالہ لے کے آیا تاکہ یہودی دستور کے مطابق اس کو دفنایا جائے. اور لکھا ہے ساتھ ایک باغ تھا، اس باغ میں لے کر اس نے اس لاش کو رکھا. اور اس وقت
پہلے بھی آج کل بھی پہلے بھی یوسف نے اپنے لیے ایک قبر تیار کروا رکھی تھی، ایک بہت اچھی قبر تھی، اور اس میں یسوع مسیح کو رکھا گیا۔ جب یسوع مسیح کو اس قبر میں رکھ دیا گیا تو رومی حکومت سلطنت نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کو اس کو چرا کر لے جائیں گے اور یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس قبر پر پہرا لگا دیا، بہت بڑا ایک پتھر رکھا اور اس کو سیل کر دیا گیا کہ یہ اس کو چرا کر نہ لے جائیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ایسا ممکن ہوا کہ وہ پتھر خود ہی لڑک گیا اور یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا ثبوت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رسولوں کا عقیدہ جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا کلمہ ہے، اس میں بھی ہے کہ تیسرے دن وہ مردوں سے جی اٹھا، آسمان چڑھ گیا، خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک یسوع مسیح مختلف لوگوں پر، اپنے شاگردوں کا ظاہر ہوتا رہا، انہیں تعلیم دیتا رہا، ان کا اعتقاد بڑھاتا رہا، ان کا ایمان بڑھاتا رہا، کیونکہ وہ اس کے بعد بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ انہیں ایسا نہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کا مسیحا مر جائے، اس کو اس طرح کی مصروفیت دی جائے۔ 40 دن، میرے سے 40 کا عدد جو ہے یہ بڑا بائبل مقدس میں بہت دفعہ آیا ہے۔ 40 دن یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت شروع کرنے سے پہلے ریاضت کی۔ 3 بار وہ ابلیس سے آزمایا جاتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب خدا کے پاس گیا 2 دفعہ 40 دن وہ اس کے پاس ٹھہرا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ملک مصر کی غلامی سے لے کر 40 سال تک ملک مودا تک پہنچنے اور ملک کنعان تک پہنچنے میں اس کو لگ گئے۔ اس عرصہ میں گاہے بگاہے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، ان کا حوصلہ پاتا رہا، انہیں ثبوت دیتا رہا کہ دیکھو میں زندہ ہوں، میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، تم کیوں شک کی حالت میں ہو؟ بعض اوقات شک کرتے تھے، اور بائبل مقدس میں شک کے لیے 2 دلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ لہروں کی، سمندر کی لہروں کی مانند ہے، کیونکہ جب لہر اوپر جاتی ہے تو اس وقت ان کا مان بڑا مضبوط ہوتا ہے، جیسے لہر نیچے آتی ہے تو وہ ان کا مان کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ ان پر ظاہر ہو، اور انہیں بذات خود ان سے ملاقات کر کے انہیں بتائے کہ دیکھو میں زندہ ہو گیا ہوں، مضبوطی پکڑو، حوصلہ رکھو، اور میری خوشخبری سنانے کے لیے دنیا میں تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، ابھی جو ہم نے ایک حوالہ پڑھا ہے، جو اس میں جو حوالہ پڑھا ہے، آئیے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طور سے کن لوگوں پر ظاہر ہوا، اور کیسے اس نے اپنا کلام لوگوں تک پہنچایا۔ تو ہمیں وہ اس حوالے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یسوع مسیح جو ہے وہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا۔ اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اور 11 سے 18 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے روز ہی مریم مگدلینی جو ہے وہ صبح سویرے دوسری عورتوں کے ساتھ قبر پر جاتی ہے۔ اس وقت یہودی رواج تھا کہ وہاں پر قبر میں جا کر ان کو خوشبودار چیزیں، مسالہ لگایا جاتا تھا، اور وہ مریم مگدلینی ہے جو مگدہ کی رہنے والی تھی، جس میں سے یسوع مسیح نے 7 بدروہیں نکالی تھی، اور جو عورتیں یسوع مسیح کے پیچھے چلتی تھی یہ انہیں پیش رہتی تھی، یسوع کی خدمت کرتی تھی۔ اور جب وہ لکھا ہے کہ جب وہ قبر پر پہنچی تو راستے میں عورتیں وسوسہ تھا، کون کہو اتنے بڑے پتھر کو اٹھائے گا، ہم کیسے اس کو مسالہ لگائیں گے؟ لیکن جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، قبر سے پتھر لڑکا ہوا پاتی ہے، اور مریم مگدلینی اندر جھانک کر دیکھتی ہیں تو کسی جگہ پر 2 کہیں ایک فرشتہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سفید جامے پہنے ہوئے ایک سرانے، ایک متیانے کھڑا ہوا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تم نے کیا میرے خداوند کو کہاں رکھا ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے
لے جاؤ. اسی اسنا میں ایسا تھا کہ یسوع پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے عورت تو کیوں روتی ہے, کس کو تلاش کرتی ہے؟ تو وہ اسے گارڈنر یا مالی سمجھ کے کہتی ہے کہ تم نے میرے خداوند کو کہاں رکھا ہے, مجھے بتاؤ کہ میں اسے لے جاؤں. یسوع مسیح جب اس سے کہتے ہیں مریم, تو وہ اس کی آواز پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ربونی یعنی اے استاد. تو اس وقت یسوع مسیح کہتے ہیں کیا تم میرے وعدے کو بھول گئی ہو؟ جو مجھے یہاں تلاش کر رہی ہو, میں اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہوں, لیکن تم میرا وعدہ بھول گئی ہو. اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سے لوگوں پر یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں, لیکن ہم چند ایک کا بیان کرتے ہیں, چند ایک کے بارے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یسوع مسیح دو شخص جو راہ پر چل رہے ہیں ان پر ظاہر ہوتا ہے, اور وہ مریم مگدلینی سے کہتا ہے کہ جو متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ, آئی ایم آلویز ود یو. اس نے یہ نہیں کہا کہ خاص موقعوں پر, میں ہر وقت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اگر ہم اس میں جو یسوع مسیح کا ظہور 2 اشخاص پر ہوا تو اس کا واقعہ بھی کتاب مقدس میں درج ہے کہ 2 آدمی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس تھا, جو یروشلم سے 7 میل کے فاصلے پر تھا, اور وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے. دیکھو یہ کیسا واقعہ ہو گیا, یہ جو کروسیفکشن کے بارے میں اور یسوع مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں باتیں کرتے جا رہے تھے. تو یسوع مسیح لکھا کہ تیز چلتا ہوا ان کے برابر آ گیا اور کہتا ہے کہ بھائیوں کیا باتیں کر رہے ہو, کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص جس کا نام کلپاس تھا, کہتا ہے کیا تو یروشلم میں اکیلا ہی مسافر ہے, تجھے نہیں پتا آج کیا ہوا ہے یسوع ناصری کا واقعہ؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا, اور ہمارے سردار کانوں حاکموں نے اسے پکڑوا کر مصلوب کیا, لیکن ہم کو یہ امید تھی کہ وہ آج یہ اسرائیل کی بادشاہی دوبارہ لائے گا. ان کا خیال تھا کہ یہ داؤد نبی کی طرح ہوگا اور یہ بڑا جنگجو بادشاہ ہوگا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یسوع پرنس آف پیس, وہ تو سلیمان کا شہزادہ تھا, وہ جنگجو نہیں تھا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 آدمی یسوع سے کہتے ہیں کہ چند عورتوں نے دیکھا ہے اور ہمارے کچھ آدمیوں نے بھی دیکھا ہے, انہوں نے جا کر دیکھا کہ اس کی قبر خالی ہے. تو یسوع مسیح ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, لیکن یسوع مسیح ان کو بھی ڈانٹتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اے نادانوں اور نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقادو, کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ یسوع مسیح یہ ان کو کہتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ یسوع مسیح تیز قدم چلتے ہوئے ان سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ دن ڈھل چکا ہے, شام ہو گئی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور وہ جس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ادھر گئے, اور یسوع مسیح نے جب روٹی لے کر توڑ کے ان کو دی تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئی, انہوں نے پہچان لیا. لکھا کہ یسوع مسیح وہاں سے غائب ہو گئے. ان مختلف طریقوں سے یسوع مسیح اپنے لوگوں پر اور شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں. اس میں لوکا 24 باب اور اس کی 36 سے 39 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں. ہفتے کی شام جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو جتنے شاگرد تھے وہ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ان پر ایک خوف طاری تھا, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے یسوع کی مصلوبیت دیکھی تھی, یسوع کو اذیت اٹھاتے دیکھا تھا, وہ ڈرتے تھے کہ کہیں رومی سپاہی آ جائے تو ہمارا بھی یہی حال نہ ہو. اس لیے وہ ایک کمرے کو بند کر کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو لکھا ہے یسوع ان میں موجود ہو, ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. یسوع مسیح وہ پھر بھی ڈرے ہوئے تھے, وہ سمجھ رہے تھے ہم نے کوئی روح کو دیکھا. یسوع مسیح نے کہا نہیں, روح کی گوشت ہڈی نہیں ہوتی, دیکھو میری گوشت دیا ہڈی میں ہوں. میں تمہیں کہتا رہتا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا, اور دیکھو آج میں اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہوں.
تم یقین کرو، آج بھی کیوں شک میں ہو، اعتقاد کرو، آپ دل میں بہادری کرو، میں زندہ ہوں اور ہمیں یقین کرنا ہے۔ لیکن اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ یسوع کا ایک شاگرد توما رسول وہ وہاں موجود نہیں ہے، اسے بتاتے ہیں، کہتا ہے نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کو نہیں مان سکتا، جب تک میں اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں کے سراغ میں نہ ڈال کے دیکھوں اور اس کی پسلی کو نہ دیکھوں، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا، میں نہیں مان سکتا یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بے شک اس نے یقین اعتماد نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی جب تک ہم کسی چیز کو دیکھ نہ لیں، لیکن ان کو دنیاوی چیزوں کو، جو باتیں کتاب مقدس میں لکھی گئی ہیں، اپنے من و ان اس پہ بھی یقین رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پہ کبھی ہم نے شک نہیں کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم 20 باب یوحنا 20 باب اس کی 24 سے 28 آیت میں دیکھیں تو جس وقت یسوع اسی طرح وہ بڑی کہنا چاہیے کہ بڑے دلگیری کی حالت میں وہ وہاں پر موجود ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلے ہیں، اس وقت توما رسول بھی ان کے پاس موجود ہے، اور لکھا کہ پھر یسوع موجود ہوتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، اور توما رسول کو کہتا ہے کہ آ میرے دیکھ لے کہ میں وہی ہوں، تو توما رسول کہتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ وہاں پر اس نے اسے خداوند بھی قبول کیا اور اسے خدا بھی قبول کیا، وہ مان گیا کہ واقعی یسوع جی اٹھا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہاں پر یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک بہت خاص بات کہی، کیا کہا؟ توما تم تو دیکھ کر مان لائے، مبارک ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے مان لائے۔ ہم لوگ مبارک ہے جو بغیر دیکھے مان لائے۔ اپنے لیے زوردار تالیاں جائیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے 7 شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 21 باب 1 سے 14 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تبریاس کی جھیل پر 7 شاگرد موجود تھے، جن میں شمعون پترس، مقدس توما، نتنیل، یعقوب، یوحنا، دوسرے 2 شاگرد تھے۔ میرے عزیزو، وہ مایوس ہو چکے تھے اپنی زندگیوں سے، اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے، تو انہوں نے سوچا کہ آؤ ہم اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جائیں، اپنے پرانے کاروبار کی طرف لوٹ جائیں۔ تو پترس ان سے کہتا ہے کہ میں شکار پہ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ شکار پر جاتے ہیں، تو ساری رات وہ جال ڈالتے رہے، انہوں نے کچھ لیا۔ میرے عزیزو، شکار ایک بڑا صبر آزما کام ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سے دریاؤں پر، ہیڈز پر، ایون کراچی سمندر پر بھی شکار کیا، لیکن ایسا نہیں، جال والا نہیں، ایک راڈ اور فش شوقیہ طور پر۔ تو اگر صبح سے شام تک کوئی مچھلی نہ آئے تو یقیناً تھوڑا سا دکھ افسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے افسوس میں وہ تھے۔ تو لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے بچوں میرے پاس کچھ کھانے کو ہے، اور پھر یسوع ان کو کہتا ہے کہ تم دہنی طرف جال ڈالو۔ وہ دہنی طرف جال ڈالتا، لکھا اتنی مچھلیاں آ جاتی ہیں کہ جال پہ نہیں پڑتے، اور بڑی 153 مچھلیاں وہ پکڑتے ہیں۔ اور یسوع نے لکھا ہے کہ کوئلوں پر ایک روٹی اور مچھلی بھنی ہوئی ان کے لیے رکھی ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ اور جو تم نے مچھلیاں پکڑی ہیں اور لے کے آؤ تاکہ سب مل کے کھائیں۔ یہاں پر یسوع ان سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے، اور وہ جس طرح اس نے وہی یاد تازہ کرتا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا لیکن میں زندہ ہوں، تم میرے اس بات کا یقین کرو۔ میں جب زندہ تھا، آپ کے ساتھ ملتا جلتا تھا، میں آپ کو ہمیشہ باور کراتا رہتا تھا اس بات پہ کہ میں ایک دن مجھے قتل کر دیا جائے گا، سلیب دی جائے گی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ آج میں جی اٹھا ہوں، تمہارے سامنے فزیکلی موجود ہوں۔ پھر جا کر انہیں یقین آیا، پھر انہوں نے یسوع کو جانا کہ واقعی وہ فاتح سلیب ہوا ہے، فاتح قبر ہوا ہے، اور آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح آج بھی ہمیں سمجھا رہا ہے، اور سمجھانے کے لیے ہم وہ کام اس نے کیے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ جو کام ہم کریں اس نے اس کا نمونہ بنا کے ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں معاف کرنا سب سے مشکل کام ہے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن یسوع نے دوسرے کلمے میں یہ
ثابت کر کے دکھا دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو یسوع ہم سے چاہتا تھا ہم کریں، اس نے نمونہ پیش کر دیا۔ یسوع کہتا اچھا چرواہا میں ہوں، اور چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر قربان ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، وہ محبت کی تلقین کرتا ہے۔ میرے سے مسیحیت کا محور ہی محبت ہے، محبت سے کھڑی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یسوع مسیح نے جو باتیں ہمیں کہی ہیں بلا تعمل ان پر یقین کریں اور کبھی شک نہ کریں۔ خداوند آپ کو سب کو، مجھے بھی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔